جیسے کہ سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ گھریلو کام مصروفیات، کوئی آفس ورک میں ہوتے ہیں، کوئی گھریلو ورک میں ہوتے ہیں، مطلب کسی نہ کسی کام میں زندگی میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی آپ کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کر رہی ہوں، اور اس نئے سفر میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب مجھے بہت پسند کریں گے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آج میرا فرسٹ ولاگ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات غلط لگے یا آپ لوگوں کو لگے کہ میں یہاں پہ ٹھیک نہیں کر رہی جو مجھے دیکھیں، تو پلیز آپ مجھے کامنٹ کر کے بتا دینا۔ یہاں پہ میں کر رہی ہوں گھریلو کام کاج۔ میرے ہسبینڈ پالک لے کے آئے تھے تو میں نے اسے کاٹا۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے، مطلب زیادہ کچھ چیز پر نہیں، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میری تو زبان کا ذائقہ ہی بالکل چینج ہو رہا ہے، مجھے کچھ کھانے کو اچھا نہیں لگ رہا۔ تو میں زیادہ تر کچھ ہانڈی تو بنانے کے اب میں کہتی ہوں بنانی ہی نہ ہو نا، مطلب کچھ چٹپٹا سا کھا لیں۔ تو میں نے کہا چلو پالک آئی ہے، پالک کا سالن تو بچے اتنا پسند کرتے نہیں ہے، تھوڑی سی میں نے پالک بوائل سالن کے لیے کی، باقی میں نے پالک کے بنا لیے پکوڑے۔ میں یہاں پہ نا پالک واش کر کے ہانڈی کے لیے میں نے الگ سے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی تھی، اور باقی میں اس ٹوکری میں ڈال کے میں نے کہا پکوڑوں کا فٹافٹ سامان بناتے ہیں۔ باقی میرے سارے گھر کا کام ایسے ہی بکھرا پڑا تھا، میں نے مشین لگائی ہوئی تھی، وہ کپڑے ابھی ایسے ہی پڑے تھے۔ یہاں پہ پہلے میں نے پالک الگ کی پکوڑوں کے لیے، پھر آلو وغیرہ کاٹ کوٹ کے سارے مسالے وغیرہ میں نے اکٹھے کیے۔ ساتھ ساتھ گھر کے دوسرے کام، بچے ہیں میرے 3 ماشاءاللہ سے، ان کو دیکھتی رہی ہوں، اور گھر کے کچھ کام وغیرہ جس طرح بچے آئے جدھر جو چیز رکھی بھول گئے انہی کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ پھر وہاں سے فری ہوئی تو پھر میں واپس آئی کچن میں، پکوڑوں کا سامان مکمل میں نے تیار کیا۔ ہسبینڈ میرے جو ہیں نا وہ سیکنڈ ٹائم پہ گھر آتے ہیں، صبح فرسٹ ٹائم پہ ہو جاتے ہیں، مطلب مغرب ہو جاتی ہے، کبھی عصر ٹائم کبھی مغرب ٹائم۔ تو انہیں تو اس قسم کی چیزیں بہت پسند ہیں، چٹپٹی سی نا، میری طرح انہیں بھی بہت پسند ہے، ہم دونوں زبان کے بہت چٹورے ہیں۔ تو بچے بھی ہمارے الحمدللہ ہمارے جیسے ہی ہیں، کوئی بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کھانے یہ وہ، سالن میں کچھ چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نہ بنایا کرے وہ نہ بنایا کرے، باقی یہ پکوڑے ٹکیاں اس طرح کی تو وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ وہ میں نے سارا کچھ اکٹھا کر کے پکوڑوں کا سامان بنایا۔ اس کے بعد سامان بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ ابھی فوراً تو بناتی نہیں ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر تو لگتی ہے بیٹر کو جو ہوتا ہے نا اس کا، پکوڑے کا مسالہ، جو بھی چیز ہم لوگ بناتے ہیں، ٹکیوں کی جو بھی چیز ہم لوگ مطلب بناتے ہیں، اس کو سیٹ ذرا تھوڑا سا ٹائم دے دینا تو تھوڑا وہ بہتر ہو جاتا ہے، صحیح سے مسالے جو ہوتے ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو اسے تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ نا کمرے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارا نا ایک ہی روم والا مکان ہے، میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، ایک ہی میرا روم ہے، تو پلیز آپ ذرا اس چیز کو اگنور کیجیے گا کہ ہاں اتنا میس ہے یہ وہ۔ یہ کچھ کپڑے میرے واش ہوئے پڑے تھے، میں نے وہ طے کیے، اپنی بیٹی کی الگ کر رہی تھی، بیٹوں دونوں کے الگ کر رہی تھی۔ میرے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں اور میری ایک ہی بیٹی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی آپ سب کے بچوں سمیت اپنے امان میں رکھے، ان کی عزت، ان کی علم میں اضافہ فرمائے، اور ان کی عزتوں کو خاص طور پہ اپنے امان میں رکھے۔ آپ سب آمین کہہ دیجئے گا، دیکھنے والے جتنے بھی ہیں۔ اور یہاں سے میں کپڑوں کا رہی ہوں طے، اور پھر میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا رہتا ہے، وہ ابھی 1.5 سال کا سارا ہے، کبھی وہ میری ٹانگوں میں آ رہا ہے، کبھی کچھ، کبھی مما اس کو کھانے کو کچھ چاہیے، ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہی ہوں۔ ہسبینڈ میرے ٹی وی لگا کے خبریں سن رہے ہیں، جب وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جائے نا خبریں سننے کے لیے تو توبہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں بس اس وقت خاموشی چاہیے کمرے میں، اور اوپر سے کمرہ بھی ایک ہے، اسی میں انہوں نے بھی رہنا ہے، ہم نے بھی رہنا ہے، بچوں نے بھی رہنا ہے۔ اور شام کے ٹائم پہ ویسے بھی باہر مجھے اچھا نہیں لگتا، ابھی بچے باہر، آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو وہ مچھر اور اس قسم کے آ جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ شام ٹائم بندہ بچوں کو اندر ہی لے کے آ جائے، کیونکہ بچے کا جو ہمارے پڑھنے والے جو بڑے ہیں بچے، وہ بھی شام ٹائم پہ فری ہو جاتے ہیں، مدرسہ، قرآن پاک، سکول جو بھی ان کا ہے، ٹیوشن، وہ سب فری ہو جاتے ہیں شام ٹائم پہ۔ تو میں کہتی ہوں چلو کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے جو ٹائم ہے ان کے اگر انہوں نے کمرے میں بیٹھ کے کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ باہر جو آپ کو پتہ ہے کتنی ڈینگی اور اس قسم کی کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں، تو میں کہتی ہوں بچوں کو بہتر ہے کہ ہم لوگ اندر تھوڑا سا سیو بھی رکھ لیں، اور تھوڑا سا اپنا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہر ٹائم بچے ایک دوسروں کے ساتھ، تھوڑا سا بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ، والدین کو چاہیے تھوڑا سا بچوں کو ٹائم دیں، وہ تھوڑا سا ٹائم ہم بناتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ کوئی بات شیئر کر لی، بچوں کا دن کیسا گزرا ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کرتے ہوئے میں نے اپنے بچوں کو عادت ڈالی ہوئی ہے، میں نے بیچ میں سے نا بالکل کوشش چھوڑ دی تھی نا، ٹھیک ہے بچے جی رہے اپنی خیر ہے، کزنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ وہ، میں نے ان کی باتیں سننی چھوڑ دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، جب ابھی آتے تھے آگے سے غصہ کر دینا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بندہ ڈپریشن میں ہو جاتا ہے نا،
तो एक दो दफ़ा मुझे इस तरह लगा कि मैं अपनी बेटी की बात नहीं सुन रही हूँ, लेकिन अचानक से वो जो बात मुझे कह जाती है ना, जो मतलब वो बोल जाती है, वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर करना चाहती है, चाहे उसके साथ कुछ होता है या कज़नें होती हैं कोई ऐसी बात कर देती हैं, क्योंकि वो बड़े भी हैं कज़न भी इनके घर में। तो वो मुझे बताती है कि मम्मा ऐसे हुआ है, मम्मा मैं गली में जा रही थी, मम्मा फलां बंदे ने ये बोला ये बोला। पहले तो मैं बच्ची को चुप करा देती थी, लेकिन अब मैंने कहा नहीं, मेरी बच्ची अब माशाल्लाह से ना 4 साल की हो गई, तो मैंने कहा नहीं, मेरी बच्ची अगर मेरे साथ बातें करती है तो बेहतर है कि वो किसी और को नहीं बताती, मुझे बताती है, माँ को अपनी दोस्त बना रही है। और वैसे भी माँ या बाप है ना, उनको ही अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए। जब हम घर में अपने बच्चों को दोस्ती देंगे ना, दोस्ताना माहौल देंगे, तो हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे ही नहीं ये दोस्त ढूंढने के लिए कि हम अपने दोस्तों से जाके अपने दिल की बात करें। शुरू से हम अपने बच्चों को ये आदत डालें, लेकिन मैंने जब अपनी बच्ची को महसूस किया है कि जब वो मुझे बात करती है, मैं आगे से उसे काट देती हूँ, तो वो चुप हो जाती है, लेकिन अक्सर वो चुप होते होते भी कुछ ना कुछ बोल देती है। तो फिर मैंने अब ना चाहे मैं जितना भी बिज़ी हूँ, चाहे जो भी काम कर रही हूँ, चाहे कॉल पे बात कर रही हूँ अपनी अम्मी से, ज़्यादातर अम्मी या छोटी बहन है उन्हीं से बात होती है। बड़ी बहनें अपने-अपने घरों में मसरूफ़, कभी 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 कभार कॉल आ जाए तो बात कर लेते हैं। फिर मैं अब ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब मुझे बच्चे कुछ बताएँ तो मैं सारे काम छोड़ के, चाहे मोबाइल पे हूँ, चाहे जो भी कर रही हूँ मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ, मैं उनसे पूछूँ, उनकी उन जो उनके दिल की बात है वो मैं सुनूँ, जो मेरे अंदर की बातें हैं वो मेरे बच्चे सुनें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती जा रही है। साथ-साथ मैं अपने घर के काम-शाम कर रही थी, साथ-साथ अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। वो जो आ जाते थे तो उनकी बात सुन ली, उनको जवाब दे दिया। इस तरह से हम लोग अपने साथ, जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो माशाल्लाह से अब 6 साल का है कंप्लीट, तो वो अपने पापा के साथ ज़रा कर लेता है कि हाँ, बाबा नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। ये वो ज़रा मस्ती उनके साथ कर लेता है। वो तो रिमोट तक जो हम कोई भी नहीं ले सकते, वो अपने पापा से ले लेता है। लेकिन मैं खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा है कि वो बाहर दोस्ताना माहौल ना बनाए। माँ है, बाप है, हम घर में हैं जो सही, तो हमसे ही बात करें, वो बहुत अच्छा होता है। हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें। वो और टाइम था कि जब हमारे वालिदैन हमें चुप कराते थे, हम चुप हो जाते थे, और वो उस टाइम और आज के माहौल में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अल्लाह ताला हर एक के बच्चों को अपने अमान में रखे, उनकी इज़्ज़तों को अपने अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी अपने अमान में रखे। और सुनाएँ आप सबकी लाइफ़ में क्या हो रहा है? मेरे तो वही, मैं साथ-साथ अपने घर का काम कर रही हूँ, साथ-साथ बच्चों को देख रही हूँ। मेरी छोटी बेटी जो है, एक ही मेरी बेटी है, वही छोटी भी है, वही बड़ी भी है। वो अपने उसकी जो चची हैं, वो पड़ोस में शादी थी, उधर गई हुई थी, तो वो भी उनके साथ उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ, तो जो मेरी भी बेटियाँ जा रही हैं साथ में, तो आप इनको भी भेज दो, चलो बच्चियाँ सब मिल के खेल रहेंगी। तो मैंने उसको बोला है कि जी भई ना, चलो ठीक है, आप ले जाओ। वो मेरी बेटी ने फटाफट कपड़े चेंज किए, नहाई धोई हुई तो वो पहले ही थी, मैंने उसको कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले ही फ्रेश किया था, तो वो फटाफट तैयार हुई और वो चल पड़ी अपनी चाची के साथ शादी पे जाने के लिए। और सुनाएँ आप सबकी लाइफ़ में कैसे चल रहा है? मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।